ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید، اور ہماری خوش قسمتی ہے آج ایک دفعہ پھر ہمیں اسٹوڈیوز میں جو ہے وہ جوائن کیا ہے عالم اسلام کی ایک عظیم شخصیت جناب پیر سید حسن سلطان مشہدی صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ آپ کا بہت شکریہ شاہ صاحب۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اعتکاف کے بارے میں، اعتکاف اور اس کی اہمیت کے بارے میں آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ماشاءاللہ، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا بیٹھنا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ تو ایام رمضان المبارک ہیں، ماشاءاللہ، شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہماری زندگیوں میں پھر رمضان مبارک کی خوشیاں عطا فرمائیں۔ بے شک بے شک۔ اعتکاف کی اہمیت اور فضیلت سے بڑی اہمیت کیا ہوگی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تقریباً ہر سال ہی رمضان میں اعتکاف کیا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف صرف آخری 10 یوم کا نہیں جی، بلکہ پہلے 10 یوم کا بھی کیا، اچھا، درمیانی 10 یوم کا بھی کیا اور آخری 10 یوم کا بھی کیا۔ ٹھیک۔ لیکن کثرت کے ساتھ جو روایات میں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف آخری 10 یوم کا زیادہ کیا۔ ماشاءاللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 یوم میں جو طاق عادات کی راتیں ہیں اس میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو، سبحان اللہ، اور لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو اور تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ جب اس مزاج کے اندر تمہیں کر لو تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ ویسے اس واضح حدیث پاک ہے کہ جس نے لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا جی، 1000 سال کی عبادت سے افضلیت پا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اعتکاف کا اصل مقصد انسان کا دنیا سے کٹ کر اللہ کی طرف جڑ جانا ہے، خاص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اعتکاف، ماشاءاللہ۔ اور کوئی مقصد و محور اعتکاف کا نہیں ہے، نہیں ہے۔ ایک ہی مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر لے جی، اور اللہ کی طرف اپنے آپ کو جوڑ لے، سبحان اللہ۔ تنہا ہو جانا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور میں اعتکاف کیا جی، جس دور میں ابھی تک قرآن مجید کا نزول بھی شروع نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس اعتکاف کو آپ غار حرا کا قیام کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کیا کرنے جایا کرتے تھے؟ جی، نمازیں تو اس وقت ابھی تک تھی نہیں، بے شک، قرآن پاک تھا ہی نہیں، تو تلاوت کس چیز کی کرتے؟ جی، تو اس وقت غور و فکر کرنا اس جہان کے بارے میں جی، کہ اللہ نے اس جہان کو تخلیق کیوں کیا، سبحان اللہ، اس جہان کا مقصد حیات کیا ہے، جی، میرا مقصد حیات کیا ہے، جی، اس چیز پر غور و فکر کرنا اور دنیا اور مافیہات سے اپنے دماغ کو الگ کر کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 40 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو اسی چیز کو عکس لے کر جی، بعد میں رمضان مبارک کا اعتکاف شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان میں اعتکاف کیا جی، تو اجر و ثواب تو ایک طرف جو اسے ملا، جو اس نے ریادت کی، زہد کیا، عبادت کی، وہ تو ایک طرف، فرمایا ایک قبول حج اور ایک قبول عمرے کا ثواب بھی اسے نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اعتکاف کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے۔ دیکھیں جب ہم اعتکاف میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کلام کرنا چھوڑ دیتے بے ہیں شک، لوگوں سے، بے شک، ہم لوگوں کو دیکھنا کم سے کم کر دیتے ہیں، بے شک، ہمارا دیکھنا کم ہو جاتا ہے، ہمارا کلام کرنا، ہمارا وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا جی، اور صحبت لوگوں کے ساتھ کم ہو جاتی، ہم لوگوں کی باتیں سننا کم کر دیتے ہیں۔ جی، جب ہم سماعت کم کر دیتے ہیں، بولنا کم کر دیتے ہیں، دیکھنا کم کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہائے ہائے، ہم اللہ کی طرف اپنے تمام شعور کو، جو حواس خمسہ ہیں انسان کے، حواس خمسہ کو خدا کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھنا ہمارا خدا کی طرف ہے، سننا خدا کی طرف ہے، بولنا خدا کے لیے ہے، جس کے لیے اللہ نے وجود کو تخلیق کیا ہے کہ اے بندے تو میرے لیے بول، میرے لیے سن، میرے لیے دیکھ اور میرے لیے سونگ، میرے لیے اٹھ اور میرے لیے بیٹھ،
सुभान। जब तू लेटेगा मेरे लिए और सोएगा भी मेरे लिए, तेरा सोना भी इबादत में शुमार हो जाएगा। तो इसलिए इत्काफ एक ऐसी इबादत है जिसमें सोना भी इबादत है, सुभान, जिसमें कुरान पढ़ना इबादत है, जिसमें कुछ ना पढ़ना और बैठकर गौर व फिक्र करना भी इबादत है। इससे बड़ी क्या इंसान के लिए रहमत होगी कि जिसका हर लम्हा इबादत में गुजरे और याद इलाही में गुजरे। इसलिए इत्काफ इबादत में से एक बड़ी इबादत है। बेशक बेशक। जो लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही सुन्नत के मुताबिक इत्काफ करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको रूहानी और ज़ाहिरी दोनों फयूज़ से बराबर। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब। अच्छा, इसके इत्काफ के हवाले से एक छोटा सा सवाल मैं आपसे और करूँगा। बाज़ लोग ऐसे जो सिगरेट नोशी के आदी होते हैं, तो ऐसे मैंने सुनने में आया, एक मसला सुनने में आया कि वो बाहर जाके जहाँ वज़ू करते हैं वहाँ पे सिगरेट का कश लगा लें, इस तरह का कोई मसला अगर वो, कि ये बताइएगा कि ये करना उनके लिए ठीक होगा कि इत्काफ उनका टूट जाएगा? देखिए, इत्काफ का टूट जाना एक अलग सवाल है और ये करना या ना करना ये एक अलग सवाल है। जी जी। इत्काफ के टूट जाना एक तमाम मसाइल हैं कि जब इंसान, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, आप फरमाती हैं कि इत्काफ की हालत में तुम किसी का जनाजा पढ़ने ना जाओ, किसी की इयादत करने ना जाओ, ठीक है, किसी मसले से अपने अहलो अयाल से जाके ना मिलो और बल्कि अपनी ज़ौजा के साथ मुबाशरत ना करो। ठीक है, यानी कि अगर तुमने इनमें से कोई भी एक अमल कर लिया तो तुम्हारा इत्काफ का टूट जाना। बाकी इसके अलावा ममानियत कई चीज़ों की है, जिसमें ये सिगरेट नोशी बेशक इसकी ममानियत है जी। किसी भी हालत में नशा को तो इस्लाम ने जायज़ करार दिया ही नहीं। हाँ, आप अपनी आदत की तस्कीन के लिए अगर कोई भी शख्स उसे ठीक कहना चाहे तो वो इस्लाम का परसेप्शन नहीं होगा, इस्लाम उसकी इजाज़त नहीं देगा। हाँ, आपके नफ्स की हालत है और अपने नफ्स की हालत को आप पूरा करने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार करते हैं, वो इस्लाम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। और ना ही इत्काफ का तो मतलब है अपने जायज़ शरी हकूक को छोड़ देना, जो जायज़ भी नहीं है और शरी भी नहीं है, तो उसकी इजाज़त शरीयत कैसे दे सकती? इजाज़त कभी भी नहीं दे सकती। बहुत शुक्रिया शाह साहब, बहुत ही खूबसूरत इत्काफ के बारे में आपने हमारे सामीन को बताया। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म अमल में इजाफा फरमाए और आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें एक दफ़ा फिर आपने जो है टाइम इनायत किया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इत्काफ करने की तौफीक अता फरमाए, अपने रब को जो है इस माह सियाम में रो रो कर मनाने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ हमारे जो है वो प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। देखते रहिए 110 न्यूज़।